بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر 1965 کے یادگار دن کے حوالے سے ایک اردو تقریر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جو گیت میرا من ہے تو ایک ساز وطن ہے، جو گیت میرا من ہے تو ایک ساز وطن ہے، جو رنگ میرا جیون ہے تو انداز وطن ہے، ہر نغمہ میرا لکھا ہوا اس کی نظر ہو، ہر نغمہ میرا لکھا ہوا اس کی نظر ہو، خوش رنگ ہیں الفاظ تو آواز وطن ہے۔ صاحب صدر، ہر دور میں انسان نے اپنے جینے کے لیے نئے راستے تخلیق کیے، کبھی اس نے پہاڑوں کو زیر کیا تو کبھی دریاؤں میں سے راہ گزر بنائی، کبھی ریگستانوں کی وسعت کو عبور کیا تو کبھی سمندروں میں خود کو اتار دیا، غرض یہ کہ وہ جینے کے لیے اپنی ہر صلاحیت کو بروئے کار لایا۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ 2 وقت کا کھانا مل جائے تو بس کافی ہے؟ یعنی کم سے کم پر انسان نے کبھی بھی قناعت نہ کی، ایسا رویہ اختیار کیے رکھا جس سے اس نے اپنے زندہ رہنے کو نت نئی سہولت سے آراستہ کیا، ستاروں سے آگے جہاں ڈھونڈتا رہا اور کہکشاؤں سے آگے منازل کو کھوجتا رہا۔ اس بات کو اگر بغور سوچا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی کے بہت سے مظاہر ہیں جن میں سب سے بڑا مظہر تبدیلی ہے، اس کے ساتھ کھوج اور ہمہ وقت خود کو باقی لوگوں سے یا اقوام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھنے کی لگن ہے۔ ایک سوچ جو ہر لمحہ پریشان کیے ہے، ایک سوچ جو ہر لمحہ پریشان کیے ہے، حاصل جو کیا ہے اسے اب کیسے نبھاؤں، کافی نہیں ہوتا محض ابر کا آنا، اس ابر کو برسات میں اب کیسے بناؤں۔ اگر بات صرف حصول کی ہوتی تو کسی بھی چیز کو پا لینے کے بعد بے فکری کی منزل انسان کا مقصد ہوتا، مگر بات اس سے بڑھ کے ہے۔ کسی بھی چیز کو پا لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد اس کی حفاظت، اس کا دفاع، اس کی ترقی، اس کو باقیوں سے بچانے کا ہنر اور اس میں جدت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ جب انسان بیمار ہو تو صرف اس کا علاج کر لینا کافی نہیں، بلکہ صحت برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لفظوں کی حسین مالا کو جب میں نے پرویا، لفظوں کی حسین مالا کو جب میں نے پرویا، جملوں کی ہنسی رت میں کھڑا خود کو پایا، ہر حرف کو کبھی آگے لکھا اور کبھی پیچھے، ہر حرف کو کبھی آگے لکھا اور کبھی پیچھے، ہر حال میں وہ لفظ میرا ملک کہلایا۔ صاحب صدر، 14 اگست 1947 کو ایک نئی مملکت کا حصول اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکے ہیں، بلکہ اپنی مملکت خداداد کا دفاع ایک ناگزیر عمل تھا۔ ہمارا مشرقی ہمسایہ ایک گھٹیا خصلت، کم ظرف اور اس زمین پر ایک مکروہ دھبا، جی میری مراد ایک نام نہاد جمہوریت بھارت سے ہے، جس نے تقسیم ہند کے نتیجہ میں مارز وجود میں آنے والے ملک پاکستان کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہ کیا، اور کیا میں پاکستان کے فوراً بعد سے ریشہ دوانیاں اور سازشیں شروع کر دیں۔ ہر موڑ، ہر موقع، ہر زاویہ، ہر قدم اور ہر گھڑی بھارت نے پاکستان کو کبھی اندرونی تو کبھی بیرونی محاذ پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر پاکستانی عوام بالخصوص افواج پاکستان نے بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے ہر گھٹیا قدم کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور پھر وہ دن آن پہنچا جب اس منافق اور چال باز ہندو نے 6 ستمبر 1965 کو رات کی تاریکی میں پاکستان کے مشرقی حصے پر حملہ کیا۔ اس کا اندازہ شاید یہ تھا کہ پاکستانی قوم سو رہی ہے، مگر وہ یہ بھول گیا کہ اس کے سینکڑوں گیدڑوں کو پوری رات BRB کے کنارے روکنے کے لیے ایک شیر میجر راجہ عزیز بھٹی ہی کافی تھا، جس نے اپنے مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ بھارت کے حملے کو نہ صرف روکا بلکہ اتنا وقت مل گیا کہ ہماری فوج نے بآسانی بارڈر پر پہنچ کر دشمن کو واپس دھکیل دیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں فوج پاکستان نے دشمن کو ہر محاذ پر دھول چٹائی۔ یہ مہینہ، یہ سال اور یہ تاریخیں
بھارت کے سیاہ چہرے پر وہ زناٹے دار تھپڑ ثابت ہوئیں کہ آج 57 سال گزر جانے کے باوجود اس کی گونج بھارت کے ایوانوں میں زلزلے کی مانند ہے۔ آج بھی ان تاریخوں کو یاد کر کے شکست خوردہ بھارت سوائے اپنے زخم چاٹنے اور سوشل میڈیا پر جھوٹ کا سہارا لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ 1965 میں بھی بھارت پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک تھا۔ اگر بات صرف لڑائی کی ہوتی تو شاید وہ ہم پر قابض ہوتا، مگر بات تو تھی جذبہ حق کی، لہٰذا ایک شیر 100 گیدڑوں پر بھاری پڑا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ 6 ستمبر کا دن ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم آج بھی قائد اعظم کے فرمان اتحاد، ایمان اور تنظیم پہ کاربند رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کسی بھی دشمن سے کبھی زیر ہو سکیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جذبہ شہادت اور شوق جہاد سے سرشار پاک سرزمین کی پاک افواج نے اس دن جرأت و ہمت کی وہ تاریخ رقم کر دی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جائے گی۔ افواج پاکستان نے اپنے وطن کے دفاع کی خاطر نہ دن دیکھا نہ رات، نہ دشمن کی تعداد دیکھی نہ اس کے پاس موجود گولہ بارود کا ڈھیر دیکھا۔ غرض یہ کہ حالات کی کوئی بھی سختی افواج پاکستان کے آنی حوصلوں کو پست نہ کر سکی اور کئی دن تک اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو مسلسل دھکیل کے بھارت کے اپنے علاقے میں سینکڑوں میل دور واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ میں اہمیت بندوق کی نہیں بلکہ بندوق چلانے والے کے حوصلے کی ہوتی ہے، اور جنگ میں تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ جنگ لڑنے کی منصوبہ بندی اور جنگی مہارت اہم ہوتی ہے۔ آخر میں مکار بھارت کو صرف ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب کبھی تمہارا دوبارہ دل چاہے شکست کی عزیمت اٹھانے کا تو چلے آنا، کیونکہ ہماری بہادر افواج ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔